حجر اسود۔ تمام مسلمان حجر اسود کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ حجر اسود کب، کون اور کہاں سے لایا اور اسلام میں حجر اسود کی کیا اہمیت ہے۔ حجر اسود حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے خود لائے تھے۔ حجر اسود کے معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ یہ سرخ و سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی پتھر ہے جس کا قطر تقریباً 13 انچ ہے۔ یہ پتھر کعبہ کے قریب دروازے کے قریب جنوبی دیوار کے مشرقی گوشہ کے باہر کی طرف زمین سے تقریباً 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ یہ آغاز طواف کی علامت ہے۔ طواف شروع کرتے وقت اس کو چومتے ہیں۔ اس جگہ غلاف کعبہ نہیں ہوتا اور حجر اسود کا پورا حلقہ صاف نظر آتا ہے۔ حجر اسود کو سنگ اسود، رکن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ ہے کہ حجر اسود کو جنت سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نیز اس کو جنت کا جواہر، جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کی رنگت کو اس کی چمک دمک سے متعلق جو روایتیں ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کی مثل چمکتا تھا اور اس کے نور سے اطراف حرم روشن ہو جاتے تھے۔ اس کی موجودہ سیاہی زمانہ جاہلیت کی نجاست اور ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے اور 2 مرتبہ آتش زدگی کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود کی لمبائی، حجر اسود کا قطر کم و بیش 1 فٹ ہے۔ مختلف روایتوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی خوشنما پتھر ایسا لاؤ جو طواف شروع کرنے کی جگہ بطور علامت لگا دیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لائے۔ غرض یہ کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جنوبی دیوار کی بیرونی جانب کونے پر نصب کر دیا تھا۔ طواف کعبہ یہیں سے شروع کر کے یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ جب حضرت سرکار دو عالم نے ظہور فرمایا اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن 35 سال کا تھا کہ تعمیر کعبہ کی پھر ضرورت ہوئی، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت کعبہ غلاف کو عود کا دھواں دے رہی تھی کہ چنگاڑی اڑ کر غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ کعبہ کی اکثر لکڑیاں جل گئیں اور حجر اسود بھی جل گیا۔ دیواریں گرنے کے قریب ہو گئیں۔ قریش نے تعمیر شروع کر دی۔ جب کعبہ کی دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھانے اور نصب کرنے کا شرف اسی کو حاصل ہو۔ اس پر تکرار ہوئی اور نوبت قتل و قتال تک جا پہنچی۔ آخر بنو امیہ مخرومی کے سمجھانے سے سب لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ بیت اللہ کے باب الصفا سے صبح کے وقت جو پہلا شخص خود بخود حرم میں داخل ہوگا اس کو بنچ مقرر کیا جائے گا جو فیصلہ کر دے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ حسن اتفاق سے پہلا شخص جو باب الصفا سے داخل ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگرچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور پسندیدہ باتوں کی وجہ سے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روائے مبارک زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا اور سب قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو پکڑ کے وہاں تک لے چلو جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ سب نے اس طرح اس کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ رکھ دیا۔ حجر اسود کی فضیلت یہ ہے جو احادیث میں ہے، ان کو نقل کیا گیا ہے۔ ان حدیثوں میں الفاظ استعارے اور کنائے وہی ہیں جو تمام مذاہب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور پاک ترین صاف ترین جگہ حجر اسود رکن یمانی کے بیچ میں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور چھونا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ حجر اسود کے قریب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر اس کو مشرکوں سے نجاستیں نہ لگ جاتی تو اس کی برکت سے ہر مریض جو اسے چھوتا شفا ہو جاتی۔